بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والی ذات ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جو کہ یکم محرم کو ہوئی، یہ بات درست ہے کہ نہیں، اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ یہ کوئی مت ہے یا یہ کوئی مسکنسیپشن ہے جو پھیلایا گیا ہے۔ اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ بات سنی سنائی ہوئی بات ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ واقعہ 10 محرم صحیح سند کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں ملتا ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا، اس واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ واقعہ کربلا جب ہو گیا تو اس واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے یا اس کا امپیکٹ کم پڑے، تو یہ بات مشہور کر دی کہ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن مشہور کر دیا۔ یعنی کہ واقعہ کربلا جس میں امام حسین کی شہادت ہوئی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، باقی جو ان کے ساتھ 72 تھے ان کی شہادت ہوئی، اس کا امپیکٹ لوگوں پر یا اس غم کا امپیکٹ جو ہے وہ لوگوں پر کم پڑے، تو اس لیے یہ جو مت تھی وہ مشہور کر دی کہ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ کسی اہل سنت کے محقق جو ہیں، کبھی بھی انہوں نے یہ جو 1400 سال ہیں ان میں حضرت عمر کا یوم شہادت جو ہے وہ یکم محرم کو نہیں لکھا ہے، بلکہ ذوالحج کا آخری عشرہ ہے۔ زیادہ تر جو ڈیٹس ملتی ہیں وہ 28 اور 29 ذوالحج، یعنی کہ ذوالحج کا بالکل آخری دن جو تھے وہ، اور 23 ہجری، کیونکہ حضرت عثمان غنی کی بیعت ہو چکی تھی 29 ذوالحج تک۔ ایک ضعیف روایت ملی ہے، وہ بھی کلیئر نہیں کرتی ہے کہ جب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کر رہے تھے تو محرم کا چاند جو تھا وہ نکل آیا تھا، یعنی کہ ذوالحج کا مہینہ ہی تھا ابھی چل رہا جب حضرت عمر فاروق کی ڈیتھ ہوئی، لیکن جب ان کی تدفین ہو رہی تھی تو تب ایسا ایک روایت ہے جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے، لیکن کلیئر نہیں پتہ چلتی کہ جو یکم محرم یعنی کہ محرم کا جو چاند جو تھا وہ نکل آیا تھا، لیکن یہ بات کلیئر نہیں ہوتی ہے اس سے۔ اگر یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہو بھی جائے تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوگی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی شہادت جو ہے وہ یکم محرم ہے، بلکہ اس روایت سے حضرت عمر فاروق کی تدفین ثابت ہو سکتی، جو صحیح سند کے ساتھ وہ کتاب جسے سود الابا ایک کتاب ہے جس میں 8000 صحابہ اکرام جو ہیں ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں وہ اس کتاب پر جمع کیے گئے۔ ایک بہت بڑا دوسرا حادثہ جو پیش آیا اسی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت میں وہ فتنے شروع ہو جائیں گے جن کا وعدہ کیا گیا ہے، جن کی خبریں دی گئی ہیں یا جن کی بشارت جو ہے وہ نبی پاک کو دی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد واقعہ کربلا جو تھا وہ پیش آیا تھا۔
61 ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد جو ہے یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ پیش آیا ہے۔ اس حدیث سے یا اس روایت سے جو ہے وہ یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی شہادت جو ہے وہ یکم محرم کو ہوئی، بلکہ اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو تھے ان کی تدفین جو تھی وہ کی گئی تھی، لیکن یہ بھی کوئی کلیئر نہیں ہے۔ تو یہ جو مسکنسیپشن ہے، یہ جو غلط بات مشہور کی گئی ہے، سنی سنائی باتیں آگے پھیلائی گئی ہیں، وہ کہ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق کی شہادت ہو گئی، تو حضرت عمر فاروق کی شہادت جو ہے وہ یکم محرم کو نہیں ہوئی، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جو ہے وہ ذو الحج کے آخری دنوں میں ہوئی، یعنی کہ آخری عشرے میں ہوئی ہے ان کی شہادت جو ہے۔ تو یہ جو سنی سنائی باتیں ہیں جن پہ ہم یقین کر لیتے ہیں، ہمیں یقین کرنے سے پہلے سرچ کرنی چاہیے، تھوڑی سی اپنے کنسیپٹس کو کلیئر کرنا چاہیے۔ تو آئی ہوپ سو کہ ہمارا آپ لوگوں کا کنسیپٹ جو ہے وہ اس ویڈیو سے کلیئر ہو جائے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی شہادت جو ہے، ان کی وفات جو ہے وہ ذو الحج کے آخری دنوں میں ہوئی، آخری عشرے میں ہوئی، نہ کہ محرم میں ہوئی ہے۔